السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کی۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ اس کی سب سے زیادہ برکات ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی کتاب ہو تو جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کا آغاز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ سے اپنی مقدس کتاب کا آغاز فرمایا۔ یہ سورت نازل تو بہت دیر بعد ہوئی مگر اس کو رکھا سب سے پہلے گیا ہے۔ اس سورت کی بہت برکات ہیں۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی نماز میں نوافل میں سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یہ سورت نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا تو ایک صحابی نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو سانپ کا زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کرام جہاز سے واپس آ رہے تھے تو رات کو ان کا قیام مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ وہاں پر یہود آباد تھے تو صحابہ کرام کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کفار سے یہود سے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ تو جو صحابہ تھے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے سو گئے، لیکن رات کو ایک آدمی بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے جو سردار ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو تم میں سے اگر کوئی دم کر سکتا ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے لے چلو لیکن میں اس کے بدلے میں معاوضہ لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے شفا ملنے کے بعد پوچھا کہ بتائیں آپ کا کیا معاوضہ ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے قافلے والوں کو کھانا بھی دیں، پانی بھی دیں اور 40 بکریاں بھی دیں۔ جب تمام چیزیں قافلے والوں کو مل گئیں تو ان میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے اور کچھ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ابو سعید خدری نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مدینہ کون سا دور ہے، صبح جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک تھا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہیں گے نہیں ٹھیک تھا تو کھانے کے پیسے دے دیں گے اور ان کی بکریاں بھی واپس دے جائیں گے۔ جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے واقعہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے سنا تھا تو میں نے وہی پڑھ کے دم کیا تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا وہ سورت تمہیں کس نے یاد کرائی؟ تو آپ نے ابو سعید خدری نے کہا آپ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے تو پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری۔ تو اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ہیں، تمام مال بھی آپ کا ہے، ہماری آل اولاد بھی آپ پر قربان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں لے جاؤ اور جا کے سب مل کر آپس میں کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ۔ اس طریقے سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ یہ سورت شفا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو اس کو 41 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ اگر پانی پر دم کر لیا جائے اور اس کو پیا جائے تو اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت کے ترجمے میں جیسے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو اسے جب بھی
इंसान को कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, तो वो इसकी एक आयत पढ़े, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। इसके अलावा इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने दो सिफाती नाम इकट्ठे किए, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान का मतलब रहम करने वाला, यानी अल्लाह वो जो बारिश तो बरसाता है मगर खाली गुनाहगारों पे नहीं, मुसलमानों पर भी कुफ़ार पर भी, यानी अल्लाह रहमान है। उसकी रहमतें तमाम लोगों के लिए हैं, जानदारों के लिए भी, बेजानों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, कुफ़ार के लिए ही भी, तमाम लोगों के लिए। और रहीम की सिफ़त अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के साथ सिर्फ़ मुसलमानों के लिए मखसूस कर दी है कि क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद वो ज़ात जो रहीम है वो मुसलमानों को बख्श देगी, रहमत कर देगी। उसमें अल्लाह की रहमतें सब पर मौजूद होंगी। अल्लाह ताला इस सूरत को पढ़ने और इसके तर्जुमे को समझने और अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक दे। आमीन।